لفظ ہے خاتم اور رسول، تو معاملہ ہوا کیا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں معصوم پیغمبر کا نام بھی بتایا، کام بھی بتایا، پیغام بھی بتایا، پروگرام بھی بتایا، نبی کا مقام بھی بتایا، رسول خدا کے غلام بھی بتائے اور غلاموں کے دشمنوں کا انجام بھی۔ لیکن شروع کہاں سے کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات برحق ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، خالی نہیں بھیجا، دین دے کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا، کہ رسول کائنات میں جب بھی آئے وہ دین لاتا ہے، ہدایت لاتا ہے۔ اور آمنہ کے لال مدنی کریم پہ جیسے اللہ نے نبوت کو تمام کر دیا، شریعت کو بھی تمام کر دیا، دین کو بھی کمال کر دیا۔ لیکن دین دینے والا کون؟ بول دیجئے کون بھائی؟ جی بھائی، یعنی رب تعالیٰ نے ابو لہب ہو، ابو لہب کی بیوی ام جمیل سے لے کر آج کی نسل ذلیل تک ان تمام کے پروپیگنڈوں کو رب تعالیٰ نے مسدود کر دیا کہ جن لوگوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال مدنی کریم جو کائنات میں آئے تو نبی رسول پیغمبر بن کر نہیں آئے، رسول خدا پہ خدا کا کلام نہیں اترتا بلکہ اپنے تفکرات کو رسول پاک کتاب بنا کے قرآن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ اللہ وہ ذات برحق ہے جس نے رسول بھیجا تو رب تعالیٰ نے زمانے کو بتا دیا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نہ ایران سے آتا ہے نہ قادیان سے آتا ہے بلکہ بجانب رحمان آتا ہے۔ اب جو نبی جیسا نبی کسی کو مانے نبی کے بعد، جب یہ مومن کوئی نہیں تو جو انبیاء سے بڑھ کر 12 کو مانے تو وہ مومن کیسے ہو سکتا بھائی؟ نہیں بھائی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا اس میں کوئی میرے بھائی معاملہ لگی لپٹنے والا کوئی نہیں۔ عقیدہ وہ ہے کہ جو زمانہ اگر اپنی چال بدل بھی لے تو عقیدہ بدلتا نہیں ہے۔ رسول خدا جیسا رسول، نبی جیسا نبی، پیغمبر جیسا پیغمبر اگر کوئی آمنہ کے لال کے بعد مانے ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے، تو جب 12 کو نبی پاک کے بعد اعلیٰ افضل مانے تو اسے اپنا کیسے سمجھیں گے بھائی؟ اب رسول ہوتا کون ہے؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان رسول ہوتا کون ہے؟ وہ اللہ سے جو لے بندوں کو وہی دے، جتنا لے اتنا دے، جیسا لے ویسا دے، جو لے وہ دے اور جتنوں کے لیے لے اتنوں ہی کو دے۔ ایسا نہیں کہ لے تو جہان کے لیے لیکن دے صرف خاندان کو، لے تو پوری کائنات کے لیے لیکن دے صرف 4 کو۔ ایسا نہیں کہ اللہ تو خلافت دے علی کے لیے اور نبی ڈر کا دے دے ابو بکر صدیق کو۔ رسول جو ہوتا ہے کائنات میں وہ کسی انسانی مزاج سے ڈرنے والا نہیں ہوتا اور ڈر کے دین بدلنے والا نہیں ہوتا۔ رسول انسانی مزاج سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ کائنات کے مزاجوں کو دین کے مطابق تبدیل کرتا ہے۔ ورنہ بڑے لوگ آئے تھے اور وہ آنے والے بھی آئے جنہوں نے کہا تھا نبی پاک کے چچا خواجہ ابو طالب سے یوں کیجئے، اپنے یتیم بھتیجے محمد عربی کو سمجھائیے اگر سرداری چاہیے سردار مان لیتے ہیں، دولت چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، عورت چاہیے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ رسول پاک کے چچا خواجہ ابو طالب نے رسول پاک کو بلایا، تینوں پیشکشیں عالم کفار کی پیش کی۔ امام الانبیاء مدنی کریم نے کہا چچا اول تن میں ہمت ہے کوئی نہیں، اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مجھ محمد کے ہاتھوں پر سورج چاند کو رکھ دیں تب بھی خدا کے دین میں تبدیلی نہیں لاؤں گا بلکہ کائنات سے ٹکراؤں گا۔ اور مشرکین نے کہا کیا تھا؟ بس تھوڑی سی تبدیلی۔ وہ تھوڑی تبدیلی ہے کیا؟ آپ یوں کہا کریں کہ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے، یہ نہ کہا کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تو کہا کریں کہ بیٹے بیٹیاں اللہ دیتا ہے، لیکن یہ نہ کہا کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، نفع نقصان تو اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ یہ نہ کہا کریں، کیوں؟ اس لیے ہم نے 360 خداؤں کو نیا نیا پینٹ کروایا ہے، بھٹا بیٹھ جائے گا ہمارا، ہمیں کون پوچھے گا؟ لیکن رسول پاک مدنی کریم نے عالم کفر کی تمام تر پیشکشوں کو ٹھکرایا اور آمنہ کے لال نے نبوی وقار اپنا دکھایا۔ پھر کچھ
لوگ آ گئے قبیلہ بنو مخزوم کے. کہا کیا؟ اللہ کے نبی سفارشی بنا کر لائے ہیں آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو معاملہ اتنا سا ہے کہ ہمارے خاندان کی عورت چوری کر بیٹھی, آپ نے حکم دے دیا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے, اگر یہ ہاتھ کٹ گیا ہماری ناک کٹ جائے گی, تھوڑی مہربانی کیجئے. آمنہ کے لال مدری کریم فرماتے ہیں سنو, یہ بنی اسرائیل کی مضبوط ترین قوم تباہ و برباد کی ہوئی تھی کہ ان کے ہاں وڈیروں کے لیے قانون اور تھا, چھوٹے افراد کے لیے قانون اور تھا. میں محمد جو کائنات میں آیا تو دین کو بچوں کا کھیل بنانے نہیں آیا, اللہ کے دین کو عملی طور پہ زمانے پہ چھانے کے لیے لایا ہوں اور زمانے پہ اس کو غالب کرنے لایا ہوں. رسول پاک فرمائے یہ تمہارے خاندان کی عورت ہے, اگر مجھ محمد کے خاندان کے گھر کی کوئی عورت ایسا کام کر لیتی میں نبی اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا, اس کا بھی ہاتھ. تو رسول جو کائنات میں آئے اللہ سے جو لے اور جن کے لیے لے تو دیتا کن کو ہے؟ جی بھائی قربانی کا موقع تھا, بکرا ذبح کیا اور باپ نے اٹھا کر دے دیا بیٹے کو, جا یہ قربانی کی کھال فلاں مدرسے میں دے کے آ. بچہ گیا بجائے مدرسے کے مولوی صاحب کو دے آیا, کھال تھی کتنے کی؟ 70 روپے کی. کسے دے کر آئے؟ مولوی صاحب کو. ابا جی نے بیٹے کو لٹا لیا, مار مار کے کھال جو دڑی تو اماں دوڑ گئی, بچے کی جان لو کہ کیا ہوا؟ کہ کھال دے آیا مولوی صاحب کو. کہ پھر ہوا کیا؟ کہ مولوی صاحب پہ لگتی کوئی نہیں, دینی تھی مدرسے میں, کھال تھی 70 روپے کی. بیٹے کو مارا کیوں؟ جہاں پہ دین نے شریعت نے نبی پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ کا مصرف یہ ہے, اگر وہاں پہ خرچ نہ کیا تو خلاف شرع کیا, اور میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا. اب یہاں پہ بھائی دین کہے کہ یہاں دینا ہے, بیٹے نے دیا یہاں پہ, کھال کی قیمت 70 روپے, باپ نے لٹا دیا, اور رب کہے سورۃ الحشر میں کہ فتح کا جو باغ ہے اس میں حصہ ہے کس کس کا؟ اللہ کا, رسول اللہ کا, رسول اللہ کے عزیز و اقارب کا. اس میں اللہ نے قرآن پاک کی سورۃ الحشر میں ابتدائی آیات میں 8 مصارف بتائے. ان 8 جگہ پہ اس باغ فتح کی آمدنی کو خرچ کرنا ہے. رب کہے 8 جگہ اور نبی حوالے کر دے بیٹی کے. جی بھائی ایسا نہیں ہے. ہم نبی کو مخالف قرآن نہیں مانتے. نبی کی ذات, نبی کا کردار قرآن کا ترجمان ہے. جو نبی کہے کرے, قرآن وہ کہے, اور نبی جو قرآن جو کہے نبی وہ کرے. نبی مخالفت قرآن, یہ بھائی مخالفت قرآن, مخالفت قرآن, اور پھر